السلام علیکم کلاس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مکالمہ لکھنے کا طریقہ کار، یعنی کہ ہم نے مکالمہ لکھنا کیسے ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اصول کیا ہوتا ہے مکالمے کے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم شیٹ پر مکالمہ لکھتے ہیں تو اس کو ہم نے کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک پیپر سے آپ کو پکچر بنائی ہے دکھانے کے لیے تاکہ آپ اس کو دیکھیں، اور اس کو دیکھ کر ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ مکالمہ ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جو شیٹ آپ کے پاس ہے اس پر آپ نے حاشیہ لگانا ہے۔ آپ دونوں جانب بھی حاشیہ لگا سکتے ہیں اور آپ ایک جانب بھی حاشیہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیلا مارکر استعمال کرنا ہے اور اس نیلے مارکر سے آپ نے سوال نمبر لکھنا ہے جو کہ درمیان میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے موضوع کو لکھنا ہے کہ آج جو ہم مکالمہ لکھ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے۔ اب یہاں پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دو دوستوں کے درمیان میں مکالمہ ہے اور یہ ٹیوشن پڑھنے کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ تو آج جو ہم مکالمہ لکھنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی کے ہی مطابق ہوگا، اسی موضوع کے مطابق۔ سب سے پہلے جب ہم مکالمہ لکھتے ہیں تو اس میں ہم نے منظر کو لکھنا ہوتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ منظر کیا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس منظر کو آپ نے لکھنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کوسین یعنی بریکٹ کی علامت سے منظر لکھنا شروع کرنا ہے اور اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور جہاں یہ منظر اختتام پذیر ہوگا وہاں آپ نے اس کو کوسین کے ساتھ بند کر دینا ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ آپ جو منظر لکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ اس کو 3 لائنیں 4 لائنیں یا 5 لائنوں تک لے جائیں تو یہ چیز غلط ہوگی، بلکہ آپ نے اس کو مختصر کر کے لکھنا ہے۔ آپ اس کو 1 لائن پر لکھیں، آپ اس کو 1.5 لائن پر یعنی 1 پوری دوسری آدھی پر لکھیں، یا آپ اس کو 2.5 لائنوں پر یعنی 2 پوری اور 1 آدھی لائن پر آپ اس کو لکھیں گے۔ تو آپ نے اس کو مختصر کر کے لکھنا ہوگا تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ جب آپ یہ منظر لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے مارکر کے ساتھ کرداروں کے نام لکھنا ہوں گے۔ جیسے یہاں پر بچے نے 2 نام لکھے ہوئے ہیں اور ان 2 ناموں کے ساتھ اس نے مکالمہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بھی کرداروں کے کوئی بھی نام تجویز کرنا ہوں گے، جیسے کہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ نام آپ نے ہمیشہ مارکر کے ساتھ ہی لکھنا ہوں گے۔ پورے مکالمے میں شروع سے لے کر آخر تک تمام جو نام ہیں وہ آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کرداروں کے سامنے آپ نے علامت لگانی ہے، اس علامت کو رابطہ کہتے ہیں۔ پورے مکالمے میں جہاں جہاں بھی کرداروں کے آپ نام لکھیں گے ان کے ساتھ علامت رابطہ استعمال ہوگی، اس کے علاوہ یہاں کوئی دوسری علامت نہیں آ سکتی۔ اس علامت کو آپ نے ہر کردار کے سامنے لگانا ہے، لیکن اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس لائن پر کردار کا نام موجود نہیں ہے وہاں پر رابطہ کی علامت بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح سے جیسے اسٹوڈنٹ نے کیا ہے کہ جس لائن پر کردار کا نام نہیں ہے وہاں پر اس نے اس علامت کا استعمال بھی نہیں کیا۔ تو آپ نے بھی یہ چیز کرنی ہے کہ علامت کا استعمال وہاں پر نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ علامت جو رابطہ کی ہم لگائیں گے اسے ہم شروع سے لے کر آخر تک بالکل اوپر نیچے کر کے لگائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ رابطہ کی علامت لگائی اور اگلی بار آپ نے رابطہ کی علامت ایک نئی جگہ پر لگا لی، یعنی کہ ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ علامت رابطہ جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام تر مکالمے میں بالکل برابر ہونی چاہیے اور عین لائن میں ہونی چاہیے اور اس کو اوپر نیچے آنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کرداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں پورے مکالمے میں اس کردار کے نام کے نیچے ہم کچھ بھی نہیں لکھیں گے، نہ رابطہ کی علامت کے نیچے کچھ لکھا جائے گا، نہ کردار کے نام کے نیچے کچھ لکھا جائے گا، یعنی کہ کردار کے نام کے نیچے اور رابطہ کی علامت کے نیچے جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری آپ نے خالی چھوڑنا ہوگی
پورے مکالمہ میں یہ تمام جگہ آپ نے خالی چھوڑنا ہوگی اور یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہوگا. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. یعنی پورا آپ کا مکالمہ جس طرح اس پیج میں نظر آ رہا ہے یہ رابطہ کی علامت کے بعد ہی شروع ہوگا اور حاشیے تک جائے گا، اور پھر جب دوسری لائن سے شروع ہوگا تو پھر رابطہ کی لائن کے بعد شروع ہوگا. مکالمہ میں بہت ساری علامات استعمال ہوتی ہیں، جیسے کوسین کی علامت ہے، رابطہ کی علامت ہے، ندائیہ ہے، سوالیہ نشان ہے، اس کے علاوہ ختمہ ہے، خط ہے. بہت سی علامات جو ہیں وہ مکالمہ میں استعمال ہوتی ہیں. اگر ان تمام علامات کو مارکر کے ساتھ لگایا جائے تو یہ پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے. لیکن اگر وقت کم ہے تو ان تمام علامات کو پین کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن مارکر کے ساتھ لگانے سے تھوڑا سا امپریشن اچھا پڑتا ہے. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کا استعمال مارکر کے ساتھ کریں. اس کے بعد تمام مکالمہ اس انداز میں لکھا جائے گا جس انداز میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر یہ چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ہر کردار کی جو ہم گفتگو یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مختصر ہے. اگر اسی انداز میں گفتگو کی جائے تو یہ مکالمے کا انداز غالب نظر آتا ہے، یہ تقریر نہیں لگتی، یہ مضمون نہیں لگتا. تو جب بھی ہم مکالمے کو لکھیں گے تو اسی انداز میں لکھیں گے کہ ایک لائن پر اور دو لائنوں پر لکھا جائے گا. یہاں پہ دو لفظ توجہ طلب ہیں جن میں اکثر غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، السلام علیکم اور وعلیکم السلام. السلام علیکم کو دیکھ لیں غور کے ساتھ کہ جب بھی ہم لکھیں گے تو الف لام اور سین کے ساتھ ہم اس کو شروع کریں گے، میم کے بعد واو نہیں لگائیں گے. پھر وعلیکم السلام ہے تو واو کے بعد الف نہیں آتا بلکہ عین آتی ہے، اور یہاں بھی میم کے بعد واو نہیں آتا بلکہ الف آتا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا بھی آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا. آپ کی آسانی کے لیے کوئی اور بات یہ بھی ہے، آپ نے کرداروں کے نام بھی مختصر رکھنے ہیں. بہت بڑا نام نہیں لکھنا کہ آپ نے ارشد محمود پورا نام لکھ دیا، آپ نے جو ہے وہ بڑے بڑے نام بنا کر لکھ دیے، تو اس سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مختصر سا نام لکھیں جس کو لکھنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو اور آسان نام ہو، چھوٹا ہو، مختصر ہو، تاکہ جلدی لکھا جا سکے اور وقت اس سے بچ جائے. اس کے بعد یہ مکالمے کا دوسرا صفحہ ہے، اسے بھی آپ نے اسی انداز میں لکھنا ہے جس طرح سے ہم پہلے لکھ رہے تھے. تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے علی کا تیسرا مکالمہ میں لکھا ہوا ہے، مسکراتے ہوئے بھائی کیا کریں، ٹیوشن تو ایک رواج بن گیا ہے. اب یہاں پر لفظ جو مسکراتے ہوئے آیا ہے اور اس کو مارکر کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو اصطلاح میں جملہ مترجہ کہتے ہیں. جملہ مترجہ کا استعمال اکثر مکالمے میں لکھا جاتا ہے تاکہ ہم اس میں حقیقی زندگی اور حقیقی جان ڈال سکیں. تو اب آپ نے یہاں پر اس چیز کو بھی لکھنا ہوگا، جملہ مترجہ کو، اور جملہ مترجہ کو آپ نے جب لکھنا ہوگا تو اس کو ہمیشہ آپ نے مارکر سے ہی لکھنا ہوگا. ہمیشہ آپ اس کو قوسین میں لکھیں گے، جملہ مترجہ کو ہمیشہ آپ اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں گے تاکہ یہ واضح ہو کر سامنے آ جائے. آپ نے جب بھی مکالمہ لکھنا ہے تو اس میں آپ نے جملہ مترجہ کا استعمال ضرور کرنا ہے. اب جملہ مترجہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ جملہ مترجہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کو اگر اصل عبارت سے نکال دیا جائے تو بھی اصل عبارت پر کوئی اثر نہ پڑے. لیکن مکالمہ میں جملہ مترجہ عموماً کیفیات کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام کیفیات جن کا کوئی ایک انسان اظہار کر سکتا ہے، جیسے کہ ہنسنا، بولنا، اٹھنا، کھیلنا وغیرہ، ان تمام کو جملہ مترجہ لیا جاتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھے ہیں اور ایک ہی انداز میں گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ہنس رہے ہوتے ہیں،
کبھی ہم اٹھتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بہت سی حرکات و سکنات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام حرکات و سکنات کو جب بھی ہم مکالمے میں لکھیں گے تو یہ جملہ مترجہ ہوں گے، اور اس جملہ مترجہ کو ہمیشہ ہم نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، اور ہمیشہ اس کو کوسین میں لکھنا ہے، یعنی ہمیشہ ہم نے اس کو بریکٹ میں لکھنا ہوگا۔ مکالمہ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے منظر کو، کرداروں کے نام کو، جملہ مترجہ کو اور علامات کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ اور اگر کوئی آپ حوالہ لکھ رہے ہیں، یعنی کوئی قول لکھ رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، یا آپ نے کوئی جو ہے آیت لکھ دی ہے، ترجمہ اس کا لکھ دیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ حوالہ لکھنے کا انداز آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اسے پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے، آپ نے اسے صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے، آپ اس کے اوپر نیچے لائن چھوڑ دیں تاکہ وہ پرومیننٹ ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے مارکر کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ مارکر کا استعمال زیادہ کریں گے اور پین کا استعمال کم ہوگا تو اس سے آپ کی پریزنٹیشن پیپر کی خراب ہو جائے گی، دیکھنے میں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے مارکر میں پین کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ پین میں مارکر کا۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور مارکر کا استعمال صرف وہیں پر کرنا ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ مکالمے کا تیسرا صفحہ اور اس کا آخری صفحہ ہے، اور اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی نے کوئی بھی کٹنگ وغیرہ نہیں کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں اس لفظ کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی لفظ کو کاٹ رہے ہیں تو اس کے اوپر مختلف طرح کے پھول یا ڈیزائن نہ بنائیں، بلکہ اگر ہمارا کوئی لفظ غلط ہو گیا ہے تو ہم اس لفظ کے اوپر ایک ہلکی سی لائن لگا دیں۔ پھر اگر ہماری پوری لائن ہی غلط ہو گئی ہے تو پھر ہم نے اس پوری لائن کے آس پاس بریکٹ لگا دینی ہے، اور بریکٹ کے دونوں جانب ہم نے کراس لگا دینا ہے چھوٹا سا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ لائن ہم نے شامل نہیں کی، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے مکالمے میں صفائی رہے گی، صفحہ دیکھنے میں اچھا رہے گا، اور پریزنٹیشن بھی اس کی زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے پورا مکالمہ اب لکھ لیا ہے۔ دو افراد کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تمام گفتگو اب پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ ایک فرد جو ہے وہ ٹیوشن کے ہم نے دیکھا کہ فوائد پر بات کر رہا ہے، جبکہ دوسرا جو فرد ہے وہ ٹیوشن کی منفی پہلوؤں کے اوپر بات کر رہا ہے۔ دونوں افراد کے پاس جتنا مواد ہوگا، یعنی حقیقت میں جتنا مواد آپ کے پاس ہوگا، وہ تمام کا تمام مواد ہم یہاں پر لکھ دیں گے۔ مکالمہ لکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کا ایک بہترین ذخیرہ موجود ہو، یعنی آپ کے پاس لکھنے کے لیے بہت سے الفاظ ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر پیپر میں ایسا مکالمہ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوتا، انسین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس الفاظ کم ہیں تو آپ کسی بھی موضوع پر لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے پاس الفاظ زیادہ ہیں تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے مکالمے کو لکھ سکتے ہیں۔ تو مکالمہ لکھنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس معلومات بھی ہونی چاہیے، یعنی ہر چیز کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے مکالمہ لکھ سکیں۔ اگر آپ کو مثبت اور منفی پہلوؤں کو نہیں پتہ تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے، عام مدلل دلائل پیش نہیں کر سکتے، اور ایک فرد دوسرے فرد کو قائل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس دلائل موجود ہوں اور دونوں ہی صورت میں ہوں، تاکہ ایک فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کو قائل کر سکے اور اپنی بات کو منوا سکے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم مکالمے کا اختتام کریں گے تو اس اختتام میں ہم نے ایک تبصرہ سا، ایک نتیجہ سا، تبصرہ تو نہیں کہہ سکتے، نتیجہ ہی کہیں گے، کہ ایک نتیجہ سے ہم نے نکالنا ہوگا کہ آیا کون سی جو چیز ہے وہ درست ہے اور کون سی چیز غلط ہوگی۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے مکالمہ لکھا ہے اور جو بات ہم لوگوں نے لکھی ہے وہ کیا ہے، ہمارے نزدیک ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، آیا درست ہے یا پھر غلط ہے، اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے
مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے آخر میں نتیجہ خاص کرنا ہوگا۔ ایک فرد کو ہم نے دکھانا ہوگا کہ کیا وہ قائل ہو گیا ہے یا وہ قائل نہیں ہوا، قائل ہوا ہے تو کون سی دلائل سے ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں مکالمے کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس کے بعد جب ہماری تمام تر گفتگو ختم ہو جائے گی، ہم تمام تر مواد کو پیش کر چکے ہوں گے اور تمام تر چیزوں کو واضح کر چکے ہوں گے، تو ہم اپنے مکالمے کا اختتام کر دیں گے۔ جب ہم مکالمے کا اختتام کریں گے تو دونوں افراد خدا حافظ کہیں گے، اور خدا حافظ کہنے کے بعد ہم نے مکالمے کا اختتام کرنا ہوگا۔ یعنی جب انہوں نے اللہ حافظ کہہ دیا، اب ہم نے اللہ حافظ کے بعد اختتامی منظر بھی لکھنا ہوگا۔ جیسے ہم نے آغاز میں منظر لکھا تھا، اسی طرح ہم اختتام میں منظر لکھیں گے۔ یعنی جب مکالمے کا اختتام ہوتا ہے تو وہ دونوں افراد کیا کرتے ہیں یا کیا منظر پیش آتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے دونوں دوست گلے ملتے ہیں اور علی گھر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ہم مکالمہ لکھیں گے اس میں ہم یہ چیز بتائیں گے کہ جب اس مکالمے کا اختتام ہوا تو کس طرح سے اس مکالمے کا اختتام ہوا، اور ہم اس منظر کو بھی بیان کریں گے جو دو افراد کے جدا ہونے پر ہوگا۔ اگر ہم کسی حادثے کا لکھ رہے ہیں فار ایگزامپل، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ مریض کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اگر کالج میں بچے بیٹھے ہیں تو کلاس کی گھنٹی بجتی ہے، پیریڈ کا وقت ہوتا ہے اور بچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے اختتام ہم آخر میں لکھیں گے، اور اس طرح سے ہمارا جو مکالمہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ آخری بار تمام چیزیں ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے منظر سے شروع کرنا ہے، مارکر سے اس کو لکھنا ہے، پھر کرداروں کے نام لکھنے ہیں، مارکر سے لکھنے ہیں، ان کے سامنے رابطہ کی علامت لگانی ہے۔ کرداروں کے ناموں کے نیچے ہم نے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ تمام جو ہمارے کردار ہیں ان کے نام مختصر ہوں، ان کا مکالمہ مختصر ہونا چاہیے، زیادہ لمبی گفتگو نہ ہو۔ جملہ متعارضہ کو تمام تر مکالمے میں لکھنا ہے، قوسین میں لکھنا ہے یعنی بریکٹ میں، اور مارکر کے ساتھ ہمیشہ لکھنا ہے۔ اور جملہ متعارضہ کو بھی کرداروں کے ناموں کے نیچے نہیں لکھنا، بلکہ اس نے ہم نے اپنی تحریر کے اندر ہی لکھنا ہے۔ تمام علامات کو ہم نے مارکر سے لگانا ہوگا، اور اگر وقت کم ہے تو ان کو پین سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پورا مکالمہ جب اینڈ ہو جائے گا تو آخر میں ہم نے قوسین میں مارکر کے ساتھ ہم نے اختتامی منظر کو لکھنا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا مکالمہ مکمل ہو جائے گا۔ مکالمہ کے کل نمبر 5 ہوتے ہیں فیڈرل بورڈ میں، اور 5 نمبر کا یہ مکالمہ ہوتا ہے۔ اور اسے کتنا ہونا چاہیے تو آپ نے اسے 2 صفحات پر لکھنا ہوگا، یعنی کہ آپ نے 2 صفحات اور 1 ورگ لکھنا ہوگا، اور اس طرح سے آپ کا جو مکالمہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو مکالمہ کے جو اصول تھے وہ تمام ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ان تمام اصولوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، انہی کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور اس طرح سے آپ کا جو مکالمہ ہوگا وہ زیادہ اچھا اور بہترین ہو جائے گا۔ آپ نے کسی بھی ٹاپک پر، کسی موضوع پر کوئی ایک مکالمہ اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ چھٹیوں کے بعد اس مکالمے کو ہم چیک کر لیں گے ٹیچرز، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ جو آپ نے پڑھا ہے آیا وہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے، سمجھ نہیں بھی آئی یا آ گئی ہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور ایک بار آپ کو مکالمہ لکھنا بھی آ جائے گا۔ تو آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک مکالمہ لکھ لینا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔